بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، بھارت کا جنگی جنون، پاکستان نے چند گھنٹوں میں پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی فوج نے جوابی حملہ کر کے 7 اہم مقامات اور دلی سمیت ہر شہر میں پاکستان کے حملے پر بھارت میں بڑی تباہ کاریاں، بھارت کے مختلف مقامات پر ان کے حساس مقامات پر جہاں جہاں سے پاکستان میں حملہ کیا گیا تھا تباہ کر دیا۔ بھارت کی چیخیں نکل آئی، ایئر بیس سسٹم جام کر دیا گیا، S-14 جام ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کے منہ توڑ جواب کے بعد، جس پر پاکستان نے زبردست قسم کا حملہ کیا اور بھارت کی چیخوں دنیا میں آواز اٹھائی دی، اور اس کے بعد بھارت اپنے آقا امریکہ میں پہنچا اور پاکستان کے ساتھ آخری اطلاعات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے پاکستان اور بھارت سیز فائر پر تیار ہو گیا ہے۔ ہم پہلے دن ہی کہہ رہے تھے ناظرین عرصہ دراز سے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بھارت نے پاکستان کے امن کی کوشش کو کمزوری جانا اور پاکستان میں میزائل داغے، پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ گزشتہ رات DGISPR نے کہا کہ اب بھارت چند منٹ انتظار کرے۔ کل اس نے پاکستان کے ہر شہر میں ڈرون اور میزائل داغے، جن میں نور بیس ایئر بیس اور دوسرے اہم مقامات تھی، لیکن جیسے ہی پاکستان کے شاہینوں نے اڑان لی اور اس کے بعد بھارت کا کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں کر پائی۔ پاکستان کے جوابی حملے پر آزاد کشمیر، کوٹلی اور دیگر مقامات پر ادھم پورہ، پٹھان کوٹ، پیاس اور دیگر علاقوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب پاکستان نہیں کہہ رہا ہم نے بھارت میں حملہ کر کے، جوابی حملہ کر کے بھارت کی اہم تنصیبات، ایئر بیس، ان کا ویب سائٹس تمام ہیک کر لیا، بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور بھارت سیکھ رہی ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ، ہمارے تصور سے زیادہ پاکستان نے زیادہ شدت، طاقت اور حکمت سے حملہ کیا ہے، جس پر نریندر مودی جو چند روز قبل پاکستان کو تباہ کرنے کے بلند و بالا دعویٰ کرا تھا، آج اس نے کہا کہ پاکستان سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان کی فوج آج بھی دنیا کی ایک کلاس فوج میں ہے۔ ایئر فورس کا تو کمال ہے، جس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے F-17 تھنڈر اور دیگر جہاز سے بھارت کو دلی تک اہم تنصیبات پر، جہاں وہ ٹیررسٹ کو ٹریننگ دینا تھا، اور جس ایریے سے اس نے پاکستان کے علاقے میں میزائل حملے کیے، ڈرون بھیجے، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے فوجی اس سلسلے میں 50 سے زیادہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں، اور پاکستان نے تمام تر اہم مقامات پر جنہیں ٹارگٹ کیا ہوتا ان مقامات کو نہ صرف کامیابی سے تباہ کیا اور محفوظ اپنے ملک میں واپس آئے۔ اور پاکستان نے کہا تھا اگر بھارت اب باز نہ آیا تو پورا بھارت کا نقشہ اور اہم تنصیبات کا دوسرا حملہ کے بعد بھارت جنگ کے قابل نہیں رہے گا۔ پاکستان کی فوج اور ایئر فورس نے وہی کر دکھایا جو دنیا کو سوچتا۔ پاکستان نے بہان مرصوص آپریشن کیا۔ یہ ایک سورت کی قرآنی آیت ہے جس کا لفظی مظاہرہ ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ جب یہ آپریشن DGISPR کے کہنے کے بعد، اور میں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان سے طیارے اور میزائل اڑ گئے ہیں، اس کے چند ہی منٹوں بعد پاکستان نے بھارت کی تمام ایسے اہم مقامات، تنصیبات جہاں سے وہ پاکستان میں اٹیک کرتا تھا، ایئر بیس سے پاکستان کے ملک میں حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، چن چن کر ایک ایک کا نام لے کر آپریشن بنان المراس یعنی کہ سیسا پلائی دیوار نے بھارت کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا۔ بھارت میں خوف مر گیا کہ پاکستان کی فوج کے نشانے نہ صرف موقع پر لگے ہیں بلکہ پورا بھارت ان کے نشانے پہ ہے۔ ادھم پور، پٹھان کوٹ، بیاس، ان تمام اہم تنصیبات پر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، بلکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بالکل جام کر دیا، اور اس کے بعد پاکستان نے سائبر اٹیک کے تحت بھارت کی تمام ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا۔ ناظرین، اس طرح پرزور پاکستان کا دھماکہ تھا کہ پاکستان کی حملہ تھا کہ جس کے بعد پاکستان نے
بھارت اپنے ڈیفنس کے قابل بھی نہیں رہا اور ہلکی پھلکی چیخیں مارتا رہا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ جنگ کے قابل نہیں رہا. جیسے ہی پاکستان نے 7 سے زیادہ اہم مختلف شہروں میں اپنے ٹارگٹ نہ صرف کامیابی سے اچیو کیے بلکہ بھارت کو ان کے مسائل کو حرکت کرنے کی بھی نوبت نہ ہوئی اور ریڈار سسٹم ہو ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہو، چند ہی لمحوں میں کھنڈرات کے ڈھیر بن گئے اور 50 سے زیادہ ہلاکتوں پر بھارت نے دنیا کی سطح پر چیخا چلانا شروع کر دیا کہ پاکستان کو کہے دوسرا اٹیک نہ کرے، ہم چپ کر جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان کے ڈی جی آئی اس پہ نواز شگاف لفظوں میں کہا تھا یہ چند منٹوں کے اٹیک کے بعد بھارت اس پوزیشن میں نہیں رہے گا دوسرا کرے، اور ہم اگر اس نے کیا تو جواب دیں گے. گزشتہ رات ناظرین بھارت نے اسلام آباد ہو، لاہور ہو، مختلف جگہوں پر ڈرون اور میزائل تارے، ایون کہ ہمارے نور بیگ، شاہکوٹ اور دیگر مقامات پر ٹارے، جس پر پاکستان کی عوام میں سخت غم و غصہ تھا. اور میں خود چند دنوں سے کہہ رہا تھا کہ خدا نہ کرے کہ بھارت کو اور لحاظ نہ کریں، یہ بڑھتا جائے گا، یہ لاتوں کے بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانیں گے. لیکن یقیناً فوج کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایئر فورس کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف خود حکمت عملی کرتا ہے. لیکن پاکستان کا یہ جواب جو بھارت کو نست و نابود کیا گیا ہے، جس میں ان کی اہم ایئر بیسز، اہم اسلحہ ڈیپو تک تباہ کر دیا گیا اور خربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اور بھارت کے رافیل طیارے پانی والے جہاز بن کر سائیڈوں پر چھپ گئے. پاکستان کی اس کامیابی پر پوری دنیا کے میڈیا نے کہا کہ پاکستان نے جو بھارت نے 3 دفعہ جنگ چھیڑی، پانی بند کر کے، 9 شہروں میں میزائل مار کے، اور 200-300 سے زیادہ مختلف سندھ اور کیپی میں جو ڈرون بھیجے تھے، پاکستان نے صرف 2 گھنٹے میں بھارت کا سارے عزائم نیست و نابود کر دیے. پاکستان نے فتح 2، فتح 1، F7 تھنڈر اور 10 تھنڈر سے پاکستان بھارت کے رافیل طیارے اور پاکستان کی تیاریوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے ہی ڈیفنس سسٹم کو بچا سکے. اپنی ویب سائٹ ہیک ہو گئی، ان کا پورا بھارت جام ہو گیا، اور پاکستان نے بھارت کے دلی کے شہر میں پاکستان کے طیارے شاہینوں کی پرواز سے بمبئی تک اور بھارت کے ایک ایک صوبے تک پاکستان کے دھماکوں کی گونج سے بھارت لرز اٹھا، اور بلا آخر امریکہ کو انہوں نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں. اور گزشتہ روز صبح ڈی جی ایم او کا بھارت کی طرف سے رابطہ ہوا، امریکن وائس پریزیڈنٹ نے بھی رابطہ کیا کہ بھارت اب کہتا ہے کہ مزید جنگ نہیں چاہتا. یہی وہ بھارت میڈیا ہے جو اتنے فضول طریقے سے بھونک رہا تھا کہ پاکستان کراچی کی بندرگاہ ختم کر دی، لاہور میں بندرگاہ ختم کر دی گئی، اور ان کے میڈیا کا بھی فیوز اڑ گیا، اور میڈیا اب چیخ رہا ہے کہ ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ پاکستان نے طاقت کے ساتھ، پاکستان کے شہینوں اور فوجیوں نے جس طرح بھارت کے عزائم کو نیست و نابود کیا ہے، ملیا میٹ کیا ہے، بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب اس اٹیک کے بعد بھارت یاد رکھے سندھ طاس معاہدہ بھی بحال کرے گا، پاکستان کا پانی بھی کھولے گا. ہم بارہا اپنی فوج کو کہہ رہے تھے یہ حکومت اس قابل نہیں ہے، یہ وزیر اعظم، یہ ان کے وزیر دفاع کو تو میرا خیال ہے چھٹی کر کے گھر بھیج دینا چاہیے، انہوں نے سب سے زیادہ شرمندگی کی. لیکن پاکستان کے سیسا پلائی ہوئی آپریشن کے بعد اب بھارت سمجھ گیا کہ وہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ کرے گا تو وہ دنیا کے نقشے میں نہیں رہے گا. پاکستان کا امن کی خواہش کو وہ ہمیشہ کمزوری سمجھتا رہا. پاکستان نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے. آج ان کے ڈی جی ایم او نے پاکستان سے رابطہ کیا، امریکن وائس پریزیڈنٹ نے رابطہ کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں میں سیز فائر کر لیا جائے. اور اس کی خواہش بھارت نے کی، جس پر پاکستان نے کہا ہم نے پہلے بھی بارہا بھارت کو وارننگ دی تھی کہ پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر پر اندر آ کر اس کی وائلیشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. لیکن جس طرح کل پاکستان کے ایئر فورس نے، فوجیوں نے جس طرح جگہ جگہ 7 سے زیادہ اہم مقامات پر، جس میں ایئر بیس، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، ان کا ایئر سسٹم سارا تباہ برباد ہو گیا، ویب سائٹ ہیک کر دی گئی، یہاں تک کہ پاکستان کے سائبر ونگ نے بھارت میں موومنٹ بھی ختم ہو گئی. دلی میں پروانہ گلی گریڈ اسٹیشن تباہ ہو گیا اور بھارت پورا تاریکی میں اندھیرے میں ڈوب گیا. حالانکہ پاکستان نے نماز فجر کے بعد
دو دو نفل پڑھ کے بعض پائلٹ جو اس جہاد میں شامل تھے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو گئے ہی جذبہ شہادت تھے لیکن جتنی جلدی بھارت ملیا میٹ ہوا، ایئر فورس میں ہو، ہمارے میزائل جہاں داغے گئے ہوں، ان کی گریڈ اسٹیشن ہوں، ان کے ایٹمی اسلحہ ڈیپو ہو، وہ چند ہی لمحوں میں مٹی کے ڈھیر ہو گئے۔ اس موقع پر ناظرین پاکستان نے اور انڈیا میں امریکہ نے جنگ بندی پر امریکی وزیر خارجہ کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران نائب صدر وینس اور میں نے بھارت اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے بات کی، جن میں وزراء اعظم نریندر مودی جو اب اپنے بھارت میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ شنکر نے آرمی چیف آصم منیر اور آصم ملک شامل تھے۔ اس کے بعد یہ سیز فائر کا نشانہ اور دیا گیا۔ اس پر پاکستان کی حکومت نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا ہے۔ ناظرین پاکستان کی فوج کو بارہا کہہ رہے تھے، خدا را انہیں جواب دے۔ بھارت دن بعد دن کبھی ایل او سی پر نہتے لوگوں پر فائرنگ کرتا ہے، کبھی ہماری مدرسوں کو، مساجد کو، سویلین آبادی میں، شہری آبادیوں میں حملہ کرتا ہے۔ جب تک اسے نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کی غلط فہمی آخر دور ہو گئی۔ امریکن کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور یہ خوشخبری ہے، پاکستان کو فتح مبارک ہو۔ اس میں سب پاکستانیوں کو دو دو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھارت کا تکبر غرور تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کوئی نہیں ہے، ان کی فوج ہم سے کوئی 5 گنا زیادہ تھی، ان کے پاس رفیل طیارے اور دیگر اسلحہ، ٹینک، توپ، میزائل، ڈرون ہم سے شاید کئی گنا زیادہ تھے، لیکن پاکستان کے سند جوانوں نے ان کے لاکھوں میزائلوں کو گھر میں پٹاخہ چلانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین اس موقع پر اب یہ بات کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج، بھارت تو ایک کیا ہے، اسرائیل اس کے ساتھ کیا ہے، 10 بھارت بھی آ جائے، لیکن جب پاکستان کی فضائیہ ایئر فورس جواب دینے پر سوچتے ہیں تو بھارت کی کانپے ٹانگ جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ان کے S-400 کو تباہ کیا گیا، 7 اہم مقامات تنصیبات جہاں جہاں سے انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا تھا، وہ اس وقت زمین بوز ہو چکے ہیں، کھنڈرات ہو چکے ہیں۔ دنیا میں اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ آئندہ اب بھارت 10 سال بھی پاکستان کے بارے میں جنگ کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ یہی پاکستان کی دیکھنا چاہیے تھا۔ دراصل حکومت کمزور تھی، یہ جال سازی تھے آئے تھے، ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی۔ سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم میں نواز شریف نریندر مودی سے زیادہ ان کی قریبی دوستی تھی، سجد انداز سے ان کی دوستی تھی، لیکن جب ملکی مفاد آ جائے تو اس وقت سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے، آرمی چیف کون ہے، اس وقت ہے پاکستان کا دشمن بھارت ہے اور بھارت کو جواب دہ ہونا ہے۔ عوام کبھی تقسیم نہیں ہوئی، جہاں ملکی سلامتی آئے گی عوام ایک مٹھ ہوگی اور اپنی قربانیاں دے۔ لیکن پاکستان کی فوج، ایئر فورس کو میں خصوصاً مبارکباد دیتا ہوں۔ بی بی سی ہو یا دنیا نے پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کے حملے کو سراہا ہے۔ ناظرین یہ وہ اچھی خبر ہے جس کے لیے بھارت کا جنگی جنون نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ نیست و نابود ہو گیا۔ پاکستان کو اس کامیابی پر، پاکستان کی ایئر فیس پر جب گزشتہ رات پی ایس ایل کے لیے آئے مہمانوں کو پاکستان ایئر فورس کی زیر نگرانی رخصت کرنے پر مناظر آئے اور انہوں نے سائن کیے کہ ہم بھارت کے خاتمے تک یہ جنگ رہے گی، تمام شہید اور ہمارے فوج کامیاب ہو کر 50 سے زیادہ اور ان کے اربوں ڈالر کے طیارے، ان کا ایمونیشن، ان کے میزائل، ڈرون جو خود ہی بھارت میں پاکستان کے جوابی حملے پر ٹر کے تباہ ہو گئے۔ اب جب انڈیا کو مار پڑ رہی تھی تو ساتھ ہی امریکہ کو ایکٹیو ہو گیا۔ امریکہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بات نہیں، بھارت بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان کو تھوڑا سا سبق سکھائے، لیکن امریکہ بھول گیا کہ مسلمان کی تو خواہش ہی شہادت ہوتی ہے، وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں، موت کے قریب جاتا ہے۔ اس موقع پر ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب پوری پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ جس لیڈر کی 80% مقبولیت ہے، موجودہ حکمرانوں کے پیچھے پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹ کر
ان کی ضمانت اور مقدمات کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے اور ان کا میڈیا اس وقت ان کے میڈیا پر ماتم بچھا ہوا ہے اور وہ اپنی ہی ایئر فورس مودی اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آر ایس ایس کا نیریٹو بھارت کی تباہی کا باعث بنا، پاکستان کے ساتھ جنگ کے قابل نہیں۔ آج اگر بھارتی میڈیا دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر ہر روز چیلم ہے۔ ناظرین، بھارت کے جدید دفاعی ترین نظام میں S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے F-70 تھنڈر کی ویڈیو تک سامنے آ گئی ہے۔ اب پاکستان میں ایک ہی چیز ہے، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کیا جائے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اسے حکومت کے کہنے پر اس کے سیاسی مخالفین کو، صحافت کو ختم کرنے کی بجائے، عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی بجائے اپنی اصل جو ذمہ داری ہے ملک کے محافظ ہونے کی، عدالتوں کی ہے، انصاف کرنے کی، صحافیوں کی ہے، سچ حقائق عوام تک لانے کی، ان سب کو اجازت دی جائے۔ پاکستان کی فوج کو، ایئر فورس کو میری طرف سے مبارک، اور ہم سب کو دو نفل شکرانے کے ادا کرنے ہوں گے۔ سیز فائر بھارت نے مجبوری میں کیا کیونکہ اب وہ حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ 3 حملوں پر 2 گھنٹوں کا جواب، بھارت کی تباہی کی کھنڈرات بتا رہے ہیں بھارت کے بارے میں۔ عمارت عالی شان تھی جسے پاکستان کے آپریشن نے بیان المرصوص یعنی کہ سسا پلائی ہوئی دیوار نے اس کے تکبر کو زمین بوس کر دیا۔ پاکستانیوں آپ سب کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔